بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں اور انہوں نے طاقت کے بلبوتے کے اوپر نظام کو کنٹرول کر کے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جیسے کہ انہوں نے ایک جعلی حکومت بنا کے اس کو بھی اقتدار میں رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا بڑا ایشو ہو گیا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی دن کا نظام کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول عوامی لیڈر کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی قائد اعظم کے ساتھ کیا گیا، یہی فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا، یہی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا اور آج پھر ہم اسی کا ایک مرتبہ پھر ری ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے بدقسمتی سے، اور پاکستانی ہمیشہ دیر سے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ پاکستانیوں نے پہلے ہمیشہ نقصان اٹھایا اور اس کے بعد اس نقصان کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو اس مرتبہ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے اس سے پہلے آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے آئین اور قانون کے مطابق۔ عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پہ رولا پڑ گیا ہے، اور میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ 40 سے زائد ممتاز عالمی ماہرین تعلیم جو ہیں اور ان کے علاوہ عوامی دانشوروں نے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انہوں نے امریکہ، یورپی یونین اور دولت مشترکہ اور OIC کے نام ایک خط لکھا ہے۔ یعنی یہ دنیا بھر کے اندر خط لکھا جا رہا ہے، امریکہ کے نام بھی لکھا ہے، یورپی یونین کے نام بھی لکھا ہے، دولت مشترکہ کے نام بھی لکھا ہے اور OIC کے نام بھی یہ خط لکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کو بھی اس میں جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں، عمران خان صاحب کے خاندان اور ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے اور سیاسی بنیاد پر جو ان کی قید ہے اس سے ان کو رہائی دی جائے۔ اب یہ عالمی سطح کے بہت سارے لوگ ہیں، 40 سے زائد لوگ ہیں اور یہ بڑے با اثر لوگ ہیں دنیا میں۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی خدمات ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاتا، بس آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے عمران خان کے لیے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی، ان کی بہنوں کی، کیونکہ وہ کنٹینیوسلی انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں نا سب لوگ، خاص طور پہ پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، یہ نفرت اسی لیے کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں جو ملاقات کی ہے اس میں بیرسٹر سلمان صفدر کو کچھ چیزیں کہی تھیں۔ ایک تو کچھ خبریں جھوٹی چلا دی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اب اسلام آباد احتجاج کرنے کوئی نہیں آئے گا، یا کوئی بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کرے گا، یا کوئی مارچ نہیں ہوگا۔ تو اس کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ دوسری کچھ اور باتیں بھی ان سے منسوب کی گئی بلا وجہ، لیکن وہ باتیں ساری جھوٹی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، یہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دیا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ میں 3 ماہ تک جیل کا سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم اسے بتاتا رہا کہ میری ایک آنکھ میں بینائی کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن اس نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا۔ کئی دن تک میری ایک آنکھ کی بینائی 100% تک چلی گئی تھی، یعنی بالکل اس آنکھ سے عمران خان صاحب نابینا ہو گئے تھے، دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر عارف نے بتایا کہ انجیکشن لگانے سے بینائی میں 15% بہتری آئی ہے، اس کے بعد سے میری بینائی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ میں بالکل بھی اس علاج سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ میرے ذاتی ڈاکٹرز کو بلایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آنکھ میں بلڈ کلوٹ یا خون کا لوتھڑا آنے کی اصل وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ پتہ چل سکے، لیکن مسلسل اس سے انکار کیا گیا۔ میں کافی عرصے سے اپنے ڈینٹسٹ سے بھی چیک اپ کروانے کا کہہ رہا ہوں، لیکن اسے بھی نہیں بلایا گیا۔ مجھے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آنکھوں کا مسئلہ آیا اور 2 ہفتے بعد وہی میڈیکل بورڈ ان کا معائنہ کرے گا جس نے میرا معائنہ کیا تھا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کہتے رہے جیلر کو، اور 3 مہینے تک کہتے رہے کہ میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ہائی پروفائل قیدی عمران خان ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس ساری صورتحال سے گزرا ہوں۔ عمران خان قانون کا قیدی نہیں ہے، عمران خان کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل میں بند نہیں ہے، جیل میں ہے عمران خان صاحب۔ پتہ نہ چل گیا ہو کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، لیکن 3 مہینے تک وہ بتاتے رہے اور اگنور کیا جاتا رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور قانون کے مطابق
नाज़रीन, अब आ जाएं बैनुल अक़वामी खबरों पे। मुख्तलिफ अमरीकी बहरी बेड़े अलग अलग तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने वाले जो समुद्री रास्ते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इन जहाज़ों की जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आएंगे उनकी नाकाबंदी के लिए ये अमरीकी बहरी बेड़े आगे बढ़ रहे हैं और वहां नाकाबंदी शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी कर देगा और जहाज़ों को यहां से नहीं जाने देगा, खास तौर पे उन जहाज़ों को जो ईरान के इंतजाम के तहत वहां से निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी जो है वो इस वक्त समुद्र की तह के अंदर मौजूद है, यानी वहां लेटी हुई है, हमने उनके जहाज तबाह कर दिए, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। मुकम्मल तबाही कर दी उनकी नेवी की हमने। 158 जहाजों का उसने क्लेम किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा 42 जहाज कहे थे, एक दफा कोई 58 कहे थे, फिर बढ़ गए थे, अब 158 हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैजरेट करता है, झूठ बोलता है, ये अब दुनिया के अंदर सब जानना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने जिनको हिट किया था वो कम तादाद में थे, लेकिन हमने जिन जहाजों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया था वो फास्ट अटैक शिप्स थे, तेज रफ्तार से चल के अटैक करने वाले शिप्स थे, क्योंकि हम उन्हें अपने लिए खतरा नहीं समझते थे। लेकिन अब अगर ये हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम इन्हें भी तबाह कर देंगे, और इन्हें हमारी ब्लॉकेज को अगर ये खराब करने की कोशिश करेंगे, हमारी रुकावटों को और नाकों को हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम इन्हें तबाह करेंगे। और उसी तरह तबाह करेंगे जैसे कि हमने स्मगलरों के जो जहाज थे या समुद्र में कश्तियां थी उनको हमने तबाह कर दिया था। अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स आती थी समंदर के जरिए से, उनकी एक बड़ी मिकदार को हमने खत्म कर दिया है, और हम यहां पे यही करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये ट्रंप की जनाब एक और धमकी आ गई। तो ट्रंप तो कह रहा है कि वो निगरानी करेगा और वो ब्लॉकेज लगाएगा आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द, यानी आबनाए हुर्मुज़ में से एक तो ईरान नहीं गुजरने देगा उन जहाजों को जो अमेरिका और इसराइल के हमायती हैं, और दूसरा जो ईरान की शराइत के मुताबिक नहीं गुजरेंगे उनको वो रोकेगा। अब जो ईरान की शराइत के मुताबिक गुजरेंगे उनको अमेरिका रोकेगा, यानी कोई भी यहां से नहीं जा सकता। सबसे बड़ा पंगा पड़ जाएगा चाइना का। चाइना ने यहां पे एक स्टेटमेंट जारी किया है। चीन के वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जून, उन्होंने एक मुख्तसर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ईरानी बहरी तिजारत की अमरीकी नाकाबंदी के पहले से ऐलान करदा वक्त के ऐन मुताबिक उन्होंने जो है वो अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म हैं। हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हमारे जहाज आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में मुसलसल आ और जा रहे हैं। चीन ने क्लियर किया कि हम आबनाए हुर्मुज़ के पानियों से गुजर रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, हम आ भी रहे हैं, मुसलसल हम ट्रैवल कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारे तजारती और तवानाई के मुआहदे